الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ جو پارہ ہے یہ 19 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں سورہ مائدہ کے 6 رکوع ہیں اور سورہ انعام کے 13 رکوع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انعام جو ہے اس کے جو ہے وہ 20 رکوع ہیں، 13 رکوع 7ویں پارے میں ہوں گے۔ جہاں چھٹا پارہ ختم ہو رہا تھا وہاں پر اہل کتاب میں سے نصارہ کا تذکرہ ہے کہ نصارہ مسلمانوں کے قریب ہیں اور یہ لوگ مودت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ دوستی کے اعتبار سے اہل اسلام کے زیادہ قریب نصارہ ہیں، اور یہ اس میں وہ طبقہ بھی ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، غرور بھی نہیں کرتے۔ 7ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے حبشہ نجاشی کی طرف جب اہل اسلام اس کی طرف جاتے ہیں ہجرت کر کے، تو پھر کفار مکہ بھی اور پیچھے جاتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نجاشی کے دربار میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، جو ان پر ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، ان کا بیان کرتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو نجاشی اور اس کے جو ساتھی تھے، جو عیسائی مذہب کے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو رب العالمین یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں قرآن مجید جو اتارا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق، یہ قرآن مجید ہے ہی حق اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فرمائے ہمیں ہمارا رب نیک گروہ میں۔ تو یہ ناظرین کرام وہ طبقہ ہے نصارہ کا جو حق کو پہچانتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ منصف مزاج لوگ ہیں، یہ معتدل طبقہ ہے جن کی تعریف کی گئی ہے، اور واقعے کا میں نے یہاں پر تذکرہ کر دیا، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں جو ہے وہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایمان والو نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا گیا، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو حرام کرتے ہو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ رب العالمین نے جو تمہیں حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں
ان میں سے تم کھاؤ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ تو یہاں حلال و حرام کا تذکرہ ہے، اور پھر رب العالمین قسموں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ایک تو ہے کہ فضول سی قسمیں لوگ اٹھا لیتے ہیں، لغو سی قسمیں ہیں، لیکن جو تم قسمیں اٹھاتے ہو، پختہ ارادہ کرتے ہو، اگر وہ کسی وجہ سے وہ قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا انہیں کپڑے پہنا دیے جائیں، یا پھر آج کل تو دور غلامی کا نہیں ہے، اس زمانے میں غلامی کا دور بھی تھا، تو غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر 3 صورتیں ہیں، اگر یہ عمل نہ کر سکے، اس پر استطاعت نہ ہو، تو سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع میں اور 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام پھر آیت نمبر 90 میں فرمایا جا رہا ہے کہ شراب اور جوے کی حرمت کا قطعی حتمی اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ شیطان ان کے ذریعہ سے، یعنی جوے سے اور شراب کے ذریعہ سے، شراب جو کہ ام الخبائث ہے، نشے میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، آج بھی طیارہ نہیں چلا سکتا، ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہر لمحے، جو ذمہ دار شہری ہے، وہ ہر لمحے خیال رکھے کہ کیا اس کے وجود سے کسی دوسری جان کو خطرہ تو نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے جوے کو اور یہ جو پانسے وغیرہ ہیں اور شراب ہے، اس کو اللہ پاک نے رجس قرار دیا ہے، ناپاک عمل قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے تم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راستہ جوے سے بچنے میں ہے، کامیابی کا راستہ شراب سے بچنے میں ہے، نہیں تو جانی خطرہ بھی ہے اور ایمانی خطرہ بھی ہے۔ اور جو شیطان ہے، رب العالمین اس کے جو حربے ہیں، اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کو بیان فرما رہا ہے کہ جو شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کیا کہ ایک تو شراب انسانی عقل کو معاف کر دیتی ہے، اور جوا جو ہے ناظرین کرام یہ بغیر محنت کے کمائی ہے۔ اب دو جو سٹے باز ہیں، جوے باز ہیں، اس میں ایک جیت رہا ہے، دوسرا ہار رہا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب تک تو وہ جیتتا رہے گا، خوشی کا اظہار کرتا رہے گا، اور جو ہی وہ ہارے گا تو پھر اس کے دل میں مد مقابل کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر قتل و غارت تک اور لڑائی جھگڑے تک معاملہ ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات جوئے باز اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی جوئے پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان یہ عداوت پیدا کر رہا ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بھی روکتا ہے، اور قرآن مجید نے یہاں جو فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی شراب کی ممانعت کا تو قرآن مجید میں حکم نہیں ہے، یہ آیت آپ دیکھیے کس انداز میں روک رہی ہے بندہ مومن کو کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت تو دونوں کی ایک ہے۔ تو چونکہ پہلے بھی آپ نے سنا کہ کافر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اطاعت کے اعتبار سے فرق کرتے تھے، تو رب العالمین نے اس کو منع فرما دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تقوی حاصل کرو۔ آگے فرمایا گیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ وہ جو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو یہاں پر رب العالمین انہی کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ثم اتقوا
وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے تحویل قبلہ ہوا، مسلمان 17 ماہ تک مدینہ پاک میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو بعد میں جب حکم ہوا کہ کعبہ بدل گیا ہے، قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کر لو، تو بعض ذہنوں میں یہ خیال ہوا کہ ہم جو پچھلی نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو رب العالمین نے فرمایا وہ بھی قبول ہوگی، تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اب شراب کی حرمت کا حکم ہے، اگر پہلے کوئی پیتا رہا ہے تو وہ اس پر کوئی گناہ یا اس کی گرفت اور اس پر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رب العالمین یہاں پر رکوع نمبر 3 ہے 7ویں پارے کا، تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، یہ جو خشکی کا بری کا جو شکار ہے وہ منع کیا گیا کہ احرام کی حالت میں اب تم شکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک صورت جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ وہ صورت یہ ہے کہ بحری جب سفر ہوتا ہے، جہاز کا سفر ہوتا ہے، سمندری سفر ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات کئی دن تک بندہ خشکی پر نہیں آ سکتا اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو پانی کا جو شکار ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کا ذکر ہے کہ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقائے انسانی کی یہ علامت ہے، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ خبیث اور طیب میں تمہیں امتیاز کرنا چاہیے، بندہ مومن کبھی خبیث شے کے قریب نہیں جاتا اور پاکیزہ اور طیب چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ناپاک، یہاں پھر فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ جو خبیث ہے اور پاک چیز ہے نہ، یعنی ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے؟ پاک میں ہے، اور ناپاک میں برکت نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاک کی کثرت جو ہے وہ تمہیں حیرت میں ڈال دے، یعنی تم اپنی توجہ کثرت کی وجہ سے، لالچ اور طمع کی وجہ سے، مال کی محبت سے اس طرف جو ہے وہ چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ بار بار سوال کرتا رہے اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے وہ اگر ظاہر کر دی جائے تو پھر تمہیں برا لگے۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ضرورت کے تحت تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت سوال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور تمہیں چاہیے کہ زیادہ سوال نہ کرو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ بنیادی طور پر تو ہر شے حلال ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل میں تو ہر چیز جو ہے وہ پاک ہے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو کفار مکہ کی بری عادات تھی، وہ جانوروں کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ بحیرہ ہے، وہ اونٹنی جو 5 بچے جنے، صائبہ ہے، سفر سے یا بیماری کے بعد جو ہے وہ جو نظر ملے، اسی طرح وسیلہ ہے، بکری بتوں کے نام کے، حام اونٹ جو 10 مرتبہ حاملہ کرتا، اس طرح کے جو جانور جن کے نام لکھے گئے ہیں انہوں نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ حرام کر لیا تھا، اور یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی جھوٹی رسموں پر یہ لگے ہوئے تھے۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ یعقوب علیہ السلام وقت موت اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی، رب کی عبادت کریں گے۔ یا فرق رکھنا چاہیے، وہ آباء و اجداد جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، جو بھٹکے ہوئے، ان کی تقلید سے، ان کی اتباع و اطاعت سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو نیک ہے، انبیاء کرام ہیں، ان کی اطاعت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں پر بھی تو تقلید ہے،
انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ بعض حضرات فرق نہیں رکھتے، وہ آباء و اجداد جو گمراہ ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن جو اہل توحید ہیں، جو حق پرست ہیں، جو حق کی بات کرنے والے ہیں، ان کا رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ حق والے ہیں، ان کے راستے پر تمہیں چلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وصیت کے موقع پر شہادت کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے، کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت، تو جب کوئی وصیت ہو تو دو معتبر شخص تم میں سے ہوں، یا یعنی تمہیں چاہیے کہ اس گواہی کو پھر چھپانا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو چھپائے بھی نہ، تو وصیت کرتے وقت جو دو گواہ ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ بنے۔ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر دو معتبر گواہ ہونے چاہیے، اگر مسلمان نہ ملے تو پھر گواہ وہاں پر اگر کوئی بھی گواہ ہو تو وہاں مل جائے۔ یہ رب العالمین یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب العالمین نے جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تجھ پر بھی کی اور تمہاری والدہ پر بھی کی، اور جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے یعنی جبرائیل امی سے تمہاری مدد فرمائی، اور تو باتیں کرتا تھا کہاں پہ؟ پنگھوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی۔ یہ جو سیکنڈ کمنگ ہے جیزس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس کی دلیل بنتی ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پنگھوڑے میں کلام کرنا یہ تو کمال ہے، پنگھوڑے میں بچے کلام نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح سے جو پختہ عمر ہے اس کو تو سارے کلام کرتے ہیں، تو رب العالمین نے اس کو معجزاتی طور پر کیوں بیان کیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹیں گے اتنے عرصے کے بعد، جب گئے تھے تو ایج اتنی زیادہ نہیں تھی، جب واپس آئیں گے تو 40 سال یہاں پہ رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بیٹے ہوں گے، اولاد ہوگی، تو پھر اس لیے رب العالمین اس کو بھی رب العالمین احسان کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ پختہ کہولت کی حالت میں کلام کرنا یہ عام ہر انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہیں 6 معجزات بھی عطا کیے، تو مٹی کی مورت بناتا تھا، پھونک مارتا تھا تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا، مادرزاد نابینے کو آنکھیں دے دی جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور پھر کوڑ کے مرض والا درست ہو جاتا تھا، مردے کو تو زندہ کرتا تھا اللہ کے اذن سے، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی بھی خبر دیتا تھا، اور گھروں میں جو چھوڑ آئے ان کی بھی خبر دیتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر آسمانوں سے کھانے کا اترنا، اس کا بھی رب العالمین تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور پھر روز معاشر رب العالمین ایک مکالمہ ہے، وہ آگے چل کے ہم عرض کرتے ہیں۔ اور پھر مائدہ جو صورت رکھی گئی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین ہمارے اوپر خوان آسمان سے اتار تاکہ بن جائے عید ہمارے لیے، پہلوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ تو عید اگر کھانا آسمان سے اترے تو عید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو پھر کس سطح کی عید ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ آخری رکوع ہے اس سورہ مائدہ کا، اس میں مکالمہ ہے روز معاشر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، میں پھر عرض کر رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کسی مسیل کا یا کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، جس کی ماں کا نام کوئی اور ہو، جس کی ولدیت بھی ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو وہ کذاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس،
کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو، مجھے الہ مانو اور میری ماں کو بھی؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ تو یعنی ایک مکالمہ دراصل اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، تو پھر کویسچن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کویسچن کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ مکالمے کو یہاں پر قرآن مجید میں کوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ کا کوئی نبی توحید کسی ہٹ کے بات نہیں کرتا، دین ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر آئے۔ یہ دین جو ہے مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، اگر میں کوئی ایسی بات کرتا تو تیرے تو علم میں ہی ہے، انک انت علام الغیوب، یا رب العالمین تو جو ہے وہ علم والا، خوب جاننے والا، غیبوں کو جاننے والا ہے، تو میں نے تو وہی حکم دیا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور یہاں ایک ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، ان کی ڈیتھ کا، حالانکہ ڈیتھ کا تذکرہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وفات کا توفی جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے حقیقی معنی اس کا موت نہیں ہے۔ تو یہاں فرما فلما توفیتنی، آگے فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں تھا ان میں تو میں گواہ تھا، ان میں نگہبان تھا۔ فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، مجھے پورا کر لیا، وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، تو پھر تو ان پر نگہبان تھا، تیری نگرانی تھی، میں نے تو کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ پھر ناظرین کرام، سورہ مائدہ کے اختتام میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن فائدہ پہنچے گا سچوں کو، ان کے سچ کا، جو جھوٹے ہوں گے ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جو سچے ہوں گے ان کو قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنات ہیں، ان میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فی ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سورہ مائدہ کی آخری آیت بتا رہی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان میں ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ یہ 120 آیات تھی سورہ مائدہ کی۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں، اور 7ویں پارے کا یہ 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے سورہ انعام ہے۔ تو سورہ انعام آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، کل 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپائے کو، 4 ٹانگوں پہ جو چلنے والے جانور ہیں، تو اس کے منافع کا تذکرہ ہے، تو مشرکانہ اور جاہلانہ جو رسوم ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حلال و حرام کے متعلق جو خیالات فاسدہ ہے اس کی تردید کی گئی ہے، جو مشرکین مکہ سے مخصوص تھے۔ گویا امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے کہ غذا کا مقصد بقائے حیات ہے، نہ کہ حیوانیت کے اثرات پیدا کرنا ہے۔ یہ جو غذا ہے یہ بھی تمہاری بقا کا سلسلہ کرتی ہے۔ اور اس سورہ مقدسہ کے اندر ناظرین کرام، چونکہ مکی صورت ہے، توحید کا بیان ہے، چونکہ کفار مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ صورت ہے جس کا آغاز الحمد شریف ہو رہا ہے۔ جو پہلا رکوع ہے اس میں توحید کا بیان ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، فرمایا گیا ہے کہ تم ایک مقررہ وقت تک یہاں پہ رکھا جائے گا، تم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور وہ جانتا ہے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی کھلی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب رب العالمین فرما رہا ہے کہ ماضی کے اوپر تم غور کرو، انہوں نے بھی انبیاء کرام سے ٹھٹا کیا، ماضی کے لوگوں نے بھی انبیاء کرام کا انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟
وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور فرما رہا ہے قرآن کریم، الم یرو کم اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض، دیکھا نہیں تم نے کہ زمین پر وہ تمکن تھے، ان کو ہم نے ٹھکانہ عطا کیا تھا، اور پھر جب ان پر یہاں تک کہ ان کے اوپر موسلا دھار بارشیں بھی آئیں، اور لیکن ان کو ہم نے رزق بھی دیا، جب انہوں نے انکار کیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر وہ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ کتاب اترتی اور یہ قرآن مجید کے صفحات ان کے سامنے اترتے اور وہ دیکھتے اور وہ چھوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ہو بھی جاتا، پچھلی قوموں کے سامنے نہیں ہوا یہ سارا کچھ، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا، تو یہ تقاضا ان کا فضول سا تقاضا ہے۔ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 10 ہے، اور یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، 7واں رکوع جو ہے وہ 7ویں پارے کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کریں، من قبلک، حبیب مذاق اٹھایا گیا، ٹھٹھا کیا گیا، من قبلک، تم سے پہلے رسولوں کا، بعد والوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات مقدسہ ختم نبوت کے بارے میں واضح طور پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ اس میں کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ کارساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا اور بندوں پر غالب ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے سب کو لیکن کھاتا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا قل اے حبیب آپ فرماد انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے گا کہ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا جا رہا ہے، اور خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں شرک سے بیزار ہوں، وحدہ لا شریک کو ماننا چاہیے، بقیہ ساری کائنات فانی ہے۔ اور پھر اس دوسرے رکوع کے اختتام میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پہچانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اس طرح سے پہچانتے ہیں کیونکہ کتابوں میں تذکرہ ہے، تورات میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، دیگر کتب کے اندر ذکر ہے، لیکن یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو تیسرا رکوع ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک 10 آیتوں پر یہ تیسرا رکوع سورہ انعام کا مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں اس رکوع میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کفار کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ یہاں قرآن مجید فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہا جائے گا بلاؤ اپنے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہی سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ آج سمجھ نہیں رہے۔ یہاں اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ اب وقت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو سمجھتے، اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کو سمجھتے، لیکن ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر غلاف آ چکے ہیں۔ لفظ استعمال کیا اکنہ، کہ ان کے دلوں پر پردے آ چکے ہیں، ان کے دلوں پر جو ہے وہ پردے آ چکے ہیں، اور فی آذانہم وقرا، جیسے کان میں روئی ڈال دی جائے اور بوجھ آ جائے، کان بند ہو جائیں۔ اب یہ دنیا کے اندر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں یہ پچھلے جیسے قصے کہانیاں ہیں، یہ اسی کا سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلے قصے کہانیاں تھیں، اور آخرت کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام رکوع نمبر 4 سورہ انعام، یہ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 41 تک 41 تک ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ گھاٹا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے ملنے یعنی آخرت کا انکار کیا۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة
قالوا یا حسرتنا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اور اس وقت وہ پھر کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی زندگی میں، تو اس موقع پر وہ اپنی پشتوں پر جو ہے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرماتا ہے رب العالمین یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، چند روزہ ہے، ٹیمپریری ہے. جیسے آپ میچ کھیلتے ہیں تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ دنیا بھی کھیل تماشا ہے، لیکن جو صاحبان تقوی ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہی کامیاب لوگ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہ پھر سن لیجئے گا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، جو منکرین ختم نبوت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی رسالت جاری ہے. قرآن مجید واضح طور پر من قبل کا، پورا قرآن مجید پڑھتے جائیں. میں یہ آیت بھی آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا، اور اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ سچے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے کوئی جو ہے وہ چینجز نہیں آئیں گی. پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ کفار مطالبہ کریں گے مگر ایمان نہیں لائیں گے. انہیں جو بتائی کہ اگر آج قیامت آ جائے تو تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت آ جائے تو کس کو پکارو گے. تو لازمی بات ہے مشکلیں دور کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد ناظرین کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک یہ 5واں رکوع ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. پھر لفظ آ رہا ہے من قبلک، یہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. حبیب جتنے بھی بے شک بھیجی ہم نے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، جب انہوں نے سرکشی کی تو سابقہ قوموں پر عذاب آیا، ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کلام دیا تھا، جو ذکر دیا تھا، انہیں ان کو چھوڑ دیا اور بھلا دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. اور جب وہ دنیا میں بڑی خوش و خرم زندگی لگژری لائف گزارنے لگ گئے تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بلکہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ان کے عذاب کا تذکرہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور پھر جو کفار تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں، چونکہ وہ لالچی تو تھے، جو کافر ہیں وہ لالچی تھے، وہ دولت مال و متاع کے چکر میں تھے. تو کہا گیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ منڈیوں کا بھاؤ، ہمیں غیب کی جو بات ہے کہ کل شام کی منڈی میں کیا ریٹ ہوگا تاکہ ہمیں پہلے پتہ ہو جائے. یہاں سے کچھ نادان لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ مابو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. لازمی بات ہے حضور فرشتے تو نہیں ہیں، وہ تو انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور کبھی نابینا اور دیکھنے والا دونوں برابر کس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو رب العالمین رکوع نمبر 5 میں یہ جو ہے وہ تذکرہ فرما رہا ہے کہ عقل والا یعنی دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک اس رکوع میں ان غریب مسلمانوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں. اللہ کے ہاں قدر مال و دولت سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو قدر ہے وہ اعمال صالح اس کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یریدون وجہہ، اور یہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے طلبگار ہیں. اور رب العالمین ان کو سلام بھی، اے حبیب ان کو میرا سلام بھی پہنچا دو اور ان پر میری رحمت جو ہے وہ لازم آئے گی. اس کے بعد ناظرین کرام رکوع نمبر 7 ہے. رکوع نمبر 7 میں جو کہ آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، آیت نمبر 56 57 58 میں کفار کے عذاب طلب کرنے کا ذکر ہے. یہ عذاب طلب کر رہے ہیں، اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم الہی کا ذکر فرما رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں.
وہ خشکی اور تری کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آج سائنس کتنی ترقی کر گئی، کائنات میں کتنے درخت ہیں، کاؤنٹنگ ناممکن ہے، ہر درخت کے اوپر پتے کتنے، کون سا پتا کس وقت گرتا ہے۔ ذرا علم الہی کا آپ شان اور علم الہی کا مقام اور شان و منزلت دیکھیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ پتا گرے گا۔ تو رب العالمین یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے رکوع نمبر 7 میں، حتیٰ کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو رب العالمین فرمایا، یہ سنیے گا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ یہ رب العالمین کی جو ہے وہ شان علم ہے کہ اس کا علم سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے۔ تو یہاں پر تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے، جو دانا جو اندھیرے میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں ناظرین اکرام، سورہ انعام کا جو رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 70 میں تک، حفاظت کے لیے اللہ فرماتا فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور اندھیرے میں انسان اسی کو پکارتا ہے۔ وہ جو انکار کرنے والے ہیں، جب وہ عذاب آئے گا تو عذاب اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا، اور بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی ان کو عذاب آئے گا۔ یہ لوگ جو ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر شیطان کسی پر حملہ بھی کر دے اور بلا بھی دے تو مت بیٹھ جاؤ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس، یعنی ظالم قوموں کے پاس نہیں بیٹھنا، بلکہ جو صاحبان ذکر ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم لوگ ہیں ناظرین کرام، فرمایا ان کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 8واں جو رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا کہ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اندھیرے میں انسان اسی کو پکارتا ہے۔ تو یہ 8ویں رکوع کا جو مضمون ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ ظالم قوم کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، اور جن لوگوں نے دین کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا اور دنیا میں گم ہو گئے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی سزا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ پھر ناظرین کرام رکوع نمبر 9 میں، جو کہ آیت نمبر 71 سے 82 تک ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہے وسیلہ تلاش کرنا، یہ اور ایک ہو کسی کی عبادت کرنا، تو اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کرتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید رکوع نمبر 9 7واں یہ جو ہے وہ سورہ انعام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر کہ ان کے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کریں گے تو نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، توحید کی پھر اعلیٰ مثال دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ، قوم اکٹھی ہے، تو کویسچن ایک ہو رہا ہے کہ کیا یہ پہلے چاند کو دیکھا، کہا کیا یہ خدا ہے، ڈوب گیا، کہا ڈوب جانے والا تو خدا نہیں ہو سکتا، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پہلے ستاروں کو دیکھا، ستارے ڈوب گئے، پھر چاند کو دیکھا، چاند ڈوب گیا، پھر سورج کو دیکھا، سورج بڑا ہے وہ بھی ڈوب گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، بلکہ میری ذات تو وہ ہے کہ وہ کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی رغبت ہے، حتیٰ کہ آگ میں بھی جال رہے ہیں تو توجہ مولا کی طرف ہے۔ جبرائیل امی آئے ہیں تو جبرائیل امی کی طرف بھی ناظرین کرام توجہ نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں جیسا میں نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان رب العالمین نے بیان کی ہے، اور فرمایا کہ اب یہاں انبیاء کرام کا ناموں کا گلدستہ ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے انبیاء کرام کے ناموں کا
گلدستہ جو ہے رب العالمین نے بیان وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ انبیاء کرام کا گلدستہ ہے، اور وہی بات کہ آباء و اجداد کا بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آباء و اجداد کی بھی، وہ کفار کی بات ہے، مشرکین کی بات ہے، جن کے آباء و اجداد شرک کرنے والے ہیں، جن کے بابا امام حسن ہو، جن کے بابا امام حسین ہو، جو ان کی نسل سے ہو، ان کے راستے پر چلنا تو وہ تو باعث سعادت، اور ان کا تذکرہ کرنا باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر 10واں رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میں یہ جو دین کی بات کر رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ کا کوئی بدلہ، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام سورہ انعام کا 10واں رکوع ہے، اس کے بعد 11ویں رکوع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی وحی نبوت آتی رہی۔ یہ خیال کرنا کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں بلکہ اس انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب عطا کی اس میں نور ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی برکت والا ہے، اور پچھلی کتابوں کی یہ قرآن مجید فرقان حمید تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جو کفار ہیں جو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اذیت ناک موت ہوگی، اور پھر موت کی سختی آئے گی، فرشتے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ تباہ و برباد ہوں گے، اور ان کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین 12واں رکوع جو ہے سورہ انعام کا، اور یہ 17واں یہ جو 18واں رکوع ہے 7ویں پارے کا، تو فرما ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اپنی قدرت کاملہ کہ مردے سے زندہ کو نکالنا، زندے کو مردہ کو نکالنا، اور صبح کو نکالنے والا، اور پھر اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ یہ سارا تذکرہ پھر ستاروں کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے رب العالمین نے بنائے، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، پھر تم زمین سے پودے نکلتے ہیں، تو یہ کون ہے سارا کچھ دینے والا؟ یہ سب کچھ دینے والا، اور اس میں سے کھجوروں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد گچھے جو لٹکے ہوتے ہیں، باغات ہیں، انگور کا تذکرہ ہے، آناب کا، زیتون کا، رمان، انار کا، یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کی ذات کو، وہ ذات جو ہے وہ سب کا احاطہ کرنے والی ہے۔ پھر ناظرین کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ڈالے کہ اللہ کے مخالف رسول ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے اعراض کیجئے اور اپنے مولا سے دوستی قائم اور دائم رکھیے۔ یہاں پر ایک اور خاص جو ہمارا سماجی ایک مسئلہ ہے، گالی گلوچ کرنا، مخالف کے ساتھ بڑی غلط زبان استعمال کرنا، تو آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم نہ برا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، یعنی دوسرے کے معبودان باطلہ کو بھی برا، ہاں دلیل سے بات کرنا اور ہے، ڈیبیٹ کرنا اور ہے، لیکن گالی گلوچ کی زبان استعمال کرنا اور سب کرنا، اس سے قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ اگر تم ان کو سب کرو گے تو اس کے جواب میں وہ تمہارے سچے خدا کو سب کریں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو اس کے بدلے میں جب وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے تو حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب تم ہی
بنے ہو۔ تو یہ ناظرین کرام یہاں پر 13واں رکوع ہے، جہاں پہ سورہ انعام کا 13واں رکوع ہے، جہاں پر یہ 7واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اور جیسا میں عرض کیا کہ توحید کا بیان ہے 13ویں رکوع میں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی نہ کوئی بیٹا ہے، وہ خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، سب کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں 8ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔